بسم الله الرحمن الرحيم. فعشرون وبابه وهو 30 إلى 90 ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد له من لفظه إذ لا يقال عشر، وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة لأنه اسم جنس جامد كرجل، وكذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه، وعالمون جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد، وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل، وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث. یہ بیان چل رہا تھا گزشتہ اسباق میں کہ جمع مذکر سالم اور ملحق بھی جمع مذکر سالم دونوں کا اعراب واو نون کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی میں یا نون کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت جری میں بھی یا نون کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جمع کو بیان کرنے کے بعد وشبہ ذیل یا وشبہ ذیل سے ملحق بھی جمع کا ذکر کیا تھا، اسی کی شرح چل رہی تھی۔ اس میں اولو، اہلون اور 30 سے 90 تک اور عالمون، ان سب کا بیان گزشتہ اسباق میں ہو چکا تھا کہ یہ سارے کے سارے جمع تو نہیں ہیں لیکن ملحق بالجمع ہے، بجمع المذکر السالم ہے۔ اس کے بعد آگے بھی بتایا تھا شعر میں، جس کی یہاں تشریح کر رہے ہیں، کہ علیون یہ بھی ملحق بالجمع ہے، واو نون جو آیا ہے تو اس سے دکھ رہا ہے کہ مسلمون کی طرح ہے، لیکن واو نون جو ہے یہ مسلمون کی طرح اعراب میں تو آ جائے گا لیکن مکمل تعریف جمع مذکر سالم کی نہیں ہے، اس لیے اس کو ملحق بالجمع کہیں گے۔ اسم لأعلی الجنت بہشت بری کا نام ہے، اعلیٰ جنت، جنت میں جو اعلیٰ درجے کی ہے۔ یہاں جنت سے مراد جنت لغوی نہیں ہے، جنت اصطلاحی ہے۔ جنت لغوی باغ کے معنی میں ہے، اور جنت اصطلاحی وہ مقام جہاں پہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ مقام جہاں پہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ بہشت آباشد کے، بہشت ایسی جگہ ہے جہاں آزار نباشد، بہشت آجا کے آزار نباشد، بہشت ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کسرا با کسے کار نباشد، کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا کہ پنکھا خراب ہو گیا ہے کوئی بنا دیتا ہے تو اچھا رہتا، کھانا بنانے والا ہے نہیں، بچے آئے نہیں، پانی وانی کون لائے۔ کسرا با کسے کار نباشد، کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ پرندہ اڑتا ہوا جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کا گوشت بہت اچھا ہوگا، تو دوسرے کام میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی لائے گا پلیٹ اور کہے گا کہ یہ لے لیجیے گا، آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ وہ آپ نے ابھی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ پرندے کا گوشت بڑا اچھا ہوگا، تو وہ جو ہے اللہ نے بھجوا دیا ہے آپ کو۔ تو بہشت آ جا کے آزار نباشد، کسے رابا کسے کار نباشد، تو اس میں بھی درجات ہیں، تو اس میں جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے اس کا نام علیین ہے، بہشت بری۔
اور ایک علیین اور ایک سجین ہے۔ تو علیین کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پہ نیک لوگوں کے اعمال نامے جمع ہو جاتے ہیں، اور سجین کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پہ برے لوگوں کے اعمال نامے جمع ہو جاتے ہیں، جمع کر کے فرشتے الگ ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے تو اعمال نامے ان کو سپرد کر دیتے ہیں کہ لے جائیے لکھیے، اور مر جاتا ہے تو اعمال نامے بند کر دیتے ہیں، مہر لگا کر کے اس کو جو ہے لے جاتے ہیں، آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ علیین اونچائی پہ ہیں، وہاں پہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا یہ اعمال نامہ ہے، ذرا دکھاؤ تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگوا دیا، اب نہیں دیکھ سکتے، مہر لگا دیا ہے۔ اجازت بعض کی ہو جائے تو پھر وہ دکھا بھی دیتے ہیں، جیسے رزلٹ آتا ہے تو لڑکے دوڑتے ہیں کہ کیا ہے ذرا دکھاؤ تو کتنا ہے۔ ایسی علوم الحدیث میں اور شرح ابن عقیل میں کتنا نمبر آیا، دیکھتے ہیں لوگ انگلش میں کتنا نمبر آیا۔ انگلش میں تو سب سے کم ہی آتا ہے، اسکول میں بھی مدرسے میں بھی۔ تو وہاں پہ رمضان میں کتنا نمبر آیا، ذی الحجہ میں کتنا نمبر آیا، سارے جو ہے اس میں لکھے رہتے ہیں۔ تو اصل تو وہی امتحان ہے، یہ امتحان کی پرچھائی ہے، یہ سب اصل امتحان کی جگہ وہی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کا رزلٹ اصل وہی نظر آئے گا۔ یہاں پہ جو ظاہری امتحان اور رزلٹ ہے یہ اس امتحان کی کیا ہے، پرچھائی ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو وہی کھلے گی۔ وعلیون اسم لأعلی الجنت وليس فيه الشروط المذکورۃ، اس میں مذکورہ شرطیں نہیں ہیں، لکونہ لما لا يعقل، اس لیے کہ یہ لا يعقل کے لیے ہے، غیر عاقل کے لیے، غیر عاقل کے لیے۔ وارضون جمع ارض، اور ارضون ارضن کی جمع ہے، اور ارضن اسم جنس جامد مؤنث کے لیے، اسم جنس جامد ہے، جامد کا اسم جنس ہے اور یہ لفظ مؤنث ہے، یعنی خود یہ مؤنث سماعی ہے، غیر عاقل ہے۔ شرطیں نہیں پائی گئی جو اوپر ذکر کیا ہے، جامد کی 5 شرطیں ہیں اور صفت کی 6 شرطیں ہیں، اس کو ملا کر کے وانون کے ساتھ لائیں گے۔ والسنون جمع سنۃ، اور سنون سنتن کی جمع ہے، والسنۃ اسم جنس مؤنث، مؤنث اسم جنس ہے، یہ بھی کیا ہے، مؤنث ہے، اور اسم جنس ہے، غیر ذی عاقل ہے، غیر عاقل کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے وانون کے ساتھ جمع نہیں لانا چاہیے، لیکن لا رہے ہیں تو ملحق بالجمع ہو جائے گا۔ فهذه كلها ملحقة بالجمع المذکر السالم، یہاں پہ الف لام لے آئے، الجمع موصوف، المذکر صفت، السالم بھی صفت ہو جائے گا، اور کہیں پہ مذکر سالم کی جمع ہے، اس طرح کہتے ہیں بجمع المذکر السالم، اور کہیں بجمع المذکر السالم، مذکر کی سالم جمع ہے، محفوظ جمع ہے، مقصر جمع نہیں ہے۔ لما سبق، یہ ساری کی ساری جمعیں ملحق بجمع المذکر السالم ہے، لما سبق، اس وجہ سے جو گزری، آپ بھی بتا دیجئے تو بتا دے رہے ہیں، من انہا غیر مستقلۃ للشروط، یعنی یہ شرطوں کو جمع کرنے والی نہیں ہے۔ واشار بقوله وبابه الى باب سنة وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث ولم يكسر كمئة ومئين وثبت وثبين، اور اشارہ کیا ہے اپنے قول وبابہ سے سنتن کے باب کی طرف، شعر میں جو آیا تھا وبابہ، تو سنتن کا باب، سنتن کے باب سے مراد سنتن جیسا، جیسے وہاں اسماء ستہ مکبرہ ابن اور اس کے اخوات، یعنی اس کے جیسا، ایسے باب
اس کا باب یہی ہے، یعنی اس جیسے یہ بھی ہے۔ تو اشار بقولہ و بابہ، اور اشارہ کیے ہیں اپنے قول یا مصنف کے قول و بابہ سے سنتن کے باب کی طرف۔ سنتن جیسا کیا ہوتا ہے؟ وہو کل اسم ثلاثی، اور یہ ہر اسم ہے جس میں 3 حرف ہوں، حذفت لامہ، جس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہو، سنتن سین نون تا، تو سین نون واو ہے، واو کو حذف کیا، جو لام کلمہ ہے یعنی تیسرا حرف، اس کی جگہ گولتا لے آئے ہیں۔ وعوض عنہا ہاء التانیث، اور اس کے عوض میں لے آئے ہیں ہائے تانیث۔ ولم یکسر، اور جمع مکسر نہیں لائے اور اس کو توڑا نہیں۔ کمیئتن، جیسے کہ میئتن، سنتن، اس لیے میئتن کو کہتے ہیں 100 سال والا، 100 سالہ اجلاس۔ حفل میوی، واو لوٹ آیا، واو جو آیا ہے لوٹ کر کے، یہ اس کی اصل ہے، اسی کو بدل دیا گیا تھا کس میں؟ جب اکیلا تھا، یعنی جب اصل جامد کی شکل میں تھا تو اس وقت جو ہے میئن کو میئتن کر دیا گیا تھا اور وہی استعمال ہو رہا تھا۔ کمیئتن و میئین، جیسے کہ میئتن کی جمع میئون لائیں، میئین لائیں، تو یہ ہو گیا کیسے؟ سنتن کی جمع سنون، تو اس کا باب یعنی میئتن کیا ہے؟ اسی کے ہم جیسے، اسی کی ہم مثل ہے۔ وصبتن، صبتن بھی کیا ہے؟ جمع صبون، صبین، صبتن کے معنی آتے ہیں جماعت کے، گروہ کے، گروہ نہیں ہے گروہ ہے۔ وہذا الاستعمال شائع، اور یہ استعمال عام ہے، فی ھذا ونحوہ، اس میں اور اس جیسے میں، یعنی میئتن اور میئینہ، صبتن اور صبوینہ، صبونہ، سنتن، سنونہ، اس کا یہ سب استعمال کیا ہے؟ عام ہے، شاذ نہیں ہے۔ فإن کسر، تو اگر جمع مکسر لائی جائے، فإن کسر، اگر اسے توڑ دیا جائے، جیسے کشفتن و شفاہن، جیسے کہ شفتن اور شفاہن، شفتن بھی شفوی، امتحان شفوی، وائوا ووسی، زبانی امتحان، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ وائوا ووسی۔ آپ لوگ بولتے ہوں گے وائوا ہو گیا، نہیں بولتے، یہاں نہیں بولتے، یہاں پہ زبانی امتحان کو کیا بولتے ہیں؟ انٹرویو ہے، اورل بولتے۔ ہم لوگ دلی میں پڑھ رہے تھے انگریزی، تو وہ آخری امتحان یہی ہوتا تھا، وائوا ووسی یعنی اورل، اسی کو امتحان شفوی کہتے ہیں عربی میں، یہ اورل باقی ہے ابھی۔ فإن کسر، تو اگر جمع مکسر لائی جائے، جیسے شفتن کی جمع شفاہن لائی گئی، لم یستعمل کذالک، تو اب مسلمونہ کی طرح نہیں استعمال ہوگا، اس طرح نہیں استعمال ہوگا، یعنی مسلمونہ کی طرح نہیں استعمال ہوگا، الا شذوذا، مگر شاذ طور پر، مگر شاذ طور پر، کذبتن، جیسے کہ ذبتن، فإنہم کسروہ علی ذبات، تو یہ لوگ یعنی نحوی لوگوں نے اس کی جمع مکسر ذباتن کے پر لائے ہیں، وجمعوہ ذبتن فإنہم کسروہ علی ذبات، شفاہ ذبات، علی ذبات، فعال کے وزن پہ، تو بے شک انہوں نے جمع مکسر استعمال کی ہے ذباتن کے وزن پہ، وجمعوہ ایضا بالواو، اور اس کی جمع بھی لائے ہیں واو کے ساتھ حالت رفعی میں اور یا کے ساتھ حالت نصبی و جری میں، فقالوا ذبون و ذبین، ذبتن دھار، ذبون اور ذبین، یا واو نون کے ساتھ مسلمون کی طرح اس کی جمع لے آئے ہیں۔ تو یہ ملحق بالجمع کا ذکر ہو رہا ہے، اور ملحق بالجمع میں بس اتنی بات دیکھنا ہے کہ واو نون کے ساتھ جمع تو آئے گی، لیکن تعریف جمع مذکر سالم اس پہ فٹ نہیں ہوگی۔ وأشار بقوله ومثل حين قد يرد هذا الباب،
اور اشارہ کیا ہے مثل حین قد یرید هذا الباب سے الی ان سنین ونحوہ قد تلزمہ الیاء کہ سنون اور اس جیسے، سنون اور اس جیسے میں میون بھی آ گیا، تبون بھی آ گیا اور زبون بھی آ گیا، اس جیسے قد تلزمہ الیاء تو کبھی کبھی اس پر یا لازم ہوتی ہے، حین جیسے ہے حینن حینن حینن، ایسے سنی یا ضروری رہے گی اور اعراب نون پہ آئے گا، سنینن سنینن اور سنینن، یا ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے حینن کا لفظ ہے اس میں یا اس کا اپنا کلمہ ہے، زیدن جیسے یا اپنا کلمہ ہے، دن 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 آئے گا ایسے نون پر، حینن حینن حینن، ایسے سنین ایک لفظ ہو گیا اور سنینن سنینن اور سنینن، یہی بیان کرنے جا رہے ہیں آگے۔ وَيُجْعَلُ الْإِعْرَابُ عَلَى النُّونِ اور اعراب کو بنایا جاتا ہے نون پر، فَتَقُولُ تو آپ کہیں گے هَذِهِ سِنِينٌ یہ سال ہیں، کیسے؟ جن میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، هَذِهِ سِنِينٌ، اللہ کرے سنین نہ رہے بلکہ شہر رہے اور شہور رہے۔ وَرَأَيْتُ سِنِينًا اور میں نے سال دیکھے، سنینًا یہاں اعراب اصل دیکھنا ہے، حدیث شریف میں آئے گا تو اسے اس طرح پڑھ سکتے ہیں سنینًا سنینن، تو اعراب پڑھنے کے لیے نحو کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَمَرَرْتُ بِسِنِینٍ اور ایسے سال سے میں گزرا جس میں بہت زیادہ جفا کشی تھی۔ وَإِنْ شِئْتَ حَذَفْتَ التَّنْوِينَ اب ایک اعراب تو بتایا واو نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ، دوسرا اعراب بتایا نون پر زبر زیر پیش تنوین کے ساتھ، اور تیسرا اعراب بتا رہے ہیں کہ زبر زیر پیش ہی رہے گا لیکن تنوین حذف کر دیجیے۔ وَإِنْ شِئْتَ حَذَفْتَ التَّنْوِينَ اور اگر چاہے تو تنوین کو حذف کر دیں۔ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ إِثْبَاتِهِ اور یہ کم ہے اس کے ثابت رکھنے سے، تو تین اعراب ہو گیا، هَذِهِ سِنِينٌ هَذِهِ سِنِينُ رَأَيْتُ سِنِينًا رَأَيْتُ سِنِينَ، تنوین حذف کر دیا، مَرَرْتُ بِسِنِينٍ مَرَرْتُ بِسِنِينِ، تنوین حذف دو اعراب یہ ہوا، اور پہلا اعراب جو مسلمون جیسا ہے، تو تین طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وَاخْتُلِفَ فِي اضْطِرَادِ هَذَا اور اختلاف کیا گیا ہے اس کے عام ہونے میں، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَضْطَرِدُ اور صحیح یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے، اضطراد کے معنی عام ہونا، صحیح ہے کہ عام نہیں ہے، یہ جو حینن کی طرح پڑھنا صحیح ہے کہ یہ عام نہیں ہے، اور تنوین کو حذف کرنا یا نہ حذف کرنا عام یہ نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ یہ منحصر ہے سننے پر، یعنی جہاں جہاں عربی عبارت آئے گی، حدیث آئے گی، قرآن شریف میں تو ہے نہیں اس طرح، لیکن حدیث میں آئے گا تو وہاں پہ حدیث میں جیسے عربوں نے پڑھا ہے اور اس کے بعد صحابہ نے اس کو اسی طرح پڑھ کے بتایا ہے، اور محدثین نے اس کی شرح میں نقل کیا ہے کہ اس کو ایسے پڑھا گیا تو ایسے ہی پڑھیں گے، ہر جگہ اس کو بنا کر کے عربی جملہ نہیں بنائیں گے۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی سے ہے اللہ کے رسول کا ارشاد، اللہم اجعلها علیہم سنینا کسنین یوسف، اللہم اجعلها علیہم اے اللہ ان عرصوں کو، ان سالوں کو ان پر بنا دے ایسے سال جیسے یوسف علیہ السلام کے سال تھے، یوسف علیہ السلام کے 7 سال قحط سالی کے تھے، تو اے اللہ ان پر بھی قحط سالی لے آ۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا یا بد دعا منقول ہے کہ یہ مکہ والے بہت ستاتے ہیں، اللہم اجعلها علیہم سنینا اے اللہ ان پر قحط سالی مسلط فرما، کیسے قحط سالی؟ کسنین یوسف علیہ السلام کے قحط سالی کے معنی میں، تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضور مدینے میں تھے اور قحط سالی آئی تھی مکے میں، اتنا پریشان ہو گئے کہ ابو سفیان اور 1-2 لوگ بھیجے گئے مکہ والوں کی طرف سے، آئے مدینہ پہنچے، اور ان کی بیٹی حضور کی بیوی ہیں
ہم لوگ کی ماں ہیں ام المومنین ہیں، ان کے پاس آئے، گھر میں آئے، باپ آ رہا ہے، لیکن عجیب حال ہے کہ ایمان کے سامنے کوئی محبت نہیں ٹکتی۔ تو آئے اور اس کے بعد بیٹھنے جا رہے تھے تو بستر لپیٹ دیا، اور اس کے بعد ابا کو بیٹھایا۔ بڑا تعجب ہوا باپ کو، اپنی بیٹی کی اس حرکت پہ بڑا تعجب ہوا۔ تو بیٹی نے کہا کہ آپ باپ بے شک ہیں، لیکن وہ نبی ہیں، جو صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ ان کے بستر پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو نہیں بیٹھا ہے وہ۔ اسی وقت اس کے بعد پھر حضور سے ملاقات ہوئی، حضور سے درخواست کی کہ آپ کی قوم پریشان ہے، یہاں آپ لوگ کھاتے پیتے ہیں، تو دعا کر دیجئے۔ تو حضور نے دعا کیا، پھر وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ 20 منٹ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔